ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد از حمد و صلات سٹیج پر موجود معزز محترم قابل عزت قابل قدر وارثان منبر و محراب علماء اہل سنت اور قابل عزت قابل قدر شرکائے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 اکتوبر 2023 بروز اتوار بوقت دن 11 بجے ہم یہاں دربار عالیہ حضرت سخی بہادر بالا پیر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار گوہربار پر 26ویں سالانہ عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز دل نشیں و روح نشیں میلاد مصطفیٰ و تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ کانفرنس میں شریک ہیں، اور آج کی اس خوبصورت اور تربیز منور اور معمر مصفہ اور مجلہ اور مزکہ کانفرنس میں میں برادر مکرم حضرت علامہ حافظ لال محمد فاروقی صاحب کے حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس خوبصورت اور باعزت کانفرنس کے انعقاد پر میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و اہلیان بولیاں وال کے غیرت مند اور باعزت مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور سرفراز و سر بلند بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان جتنی دیر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس کا تعلق صرف قرآنی آیات کے ساتھ ہوگا، اور قرآنی آیات کے ذریعے ہم اپنے عقائد پر پہرا دیں گے۔ پوری توجہ، پورے انہماک اور استغراق کے ساتھ تمام بزرگ اور نوجوان
تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو قرآن کے سامنے سرنڈر کر دیں، تاکہ آج کے بعد ہماری تمام زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کے لیے وقف ہو جائے۔ اہل سنت کا اور مسلک حق کا یا رسول اللہ کہنے والوں کا ایک ادنا وکیل ہونے کی حیثیت سے آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ جج بن کر بیٹھے اور قرآنی دلائل کو سننے کی سعادت حاصل کریں، اس کے بعد جو آپ کا ضمیر فیصلہ کرے اس طرح اپنے نبی سے سلوک کر لینا۔ یہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کا پارہ نمبر 6 ہے، سورت کا نام سورت المائدہ ہے، آیت کا نمبر 15 اور 16 ہے۔ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ کوئی پلانٹڈ پروگرام نہیں کہ 8x8 کے کمرے کے اندر بیٹھ کر سوال نامہ بھی خود تیار کرو، جواب نامہ بھی خود تیار کرو اور پھر اس پروگرام کو یوٹیوب پر ڈال کر پیسے کماؤ۔ یہ کسی یوٹیوبر کی تحقیق نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اتارا ہوا کردار ہے۔ پارہ نمبر 6 سورت المائدہ، سورت کا نمبر 5 آیت کا نمبر 15 اور 16۔ اللہ عز و جل نے اس آیت کے اندر جن لوگوں کو مخاطب کیا وہ لوگ ہیں اہل کتاب، فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ کہیں فرمایا نا یا ایھا الناس، اے لوگو، کہیں فرمایا لقد، شک نہیں کرنا، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہیں فرمایا یا اہل الکتاب، اے تورات، انجیل اور زبور اور دیگر آسمانی صحیفے اور کتابیں رکھنے والو، قد، شک نہیں کرنا، جاءکم، تشریف لایا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول۔ قابل فہم اور قابل ادراک بات یہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اس وقت عرب کے اندر 3-4 مذاہب رکھنے والے لوگ پائے جاتے تھے۔ مشرکین، یہودی، عیسائی یا چند مسلمان جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے یا رسول کی رسالت کو قبول کر چکے تھے۔ ستاروں کے پجاری بھی موجود تھے، چاند سورج کے پجاری بھی موجود تھے۔ ان کی پستی، ان کی ذلت، ان کی رسوائی اور ان کی رذالت اور خجالت اور خباثت کا عالم یہ تھا کہ اگر گھر میں حلوہ پکایا تو حلوہ پکانے کے بعد اسے مٹھی میں مروڑ کر اسے کسی جانور کی شکل دی اور شکل دے کر سامنے رکھا اور اسے سجدہ کر لیا اور پھر سجدہ کر کے اسے کھا لیا۔ کوئی کتے کے سامنے سجدہ کنا تھا تو کوئی سور کے سامنے سجدہ ریز تھا، کوئی پانی کی چلتی لہروں کے سامنے سجدہ کرتا تھا تو کوئی سورج کے طلوع ہونے کو سجدہ کرتا تھا تو کوئی سورج کے غروب ہونے کو سجدہ کرتا تھا، کوئی چاند پرست تھا تو کوئی ستارہ پرست تھا،
دور تک کیا، اللہ کی اس پوری کائنات میں ہدایت کی روشنی غروب ہو چکی تھی۔ اس وقت دو قومیں جن کو قرآن نے اہل کتاب کہا، یہودی اور عیسائی، یہ دونوں قومیں مشرکین کی بنسبت میرے اور آپ کے نبی کے متعلق زیادہ جانتی تھیں، کیونکہ ان کے نبیوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے انہیں میرے اور آپ کے نبی کی آمد سے متعلق آگاہ فرمایا تھا۔ اس لیے اللہ نے یا ایھا الناس مطلق لوگوں کو یہاں مخاطب نہیں کیا، یا اہل الکتاب، کتابیوں کو مخاطب کیا، یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے مشرکوں کے مقابلے میں کتابی توریت، انجیل اور زبور کے ذریعے میرے نبی کا تعارف رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہیں، کیونکہ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی معصومین، مرسلین، نبیین، ہادیین انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے اس زمین پر تشریف فرما ہوئے، سب نبیوں کی ذمہ داری تھی رب کی توحید کا پہرا دینا، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرنا اور مصطفیٰ کی آمد کی بات بتانا۔ یہ ان کی ذمہ داریوں میں تھا، ہر نبی کی ذمہ داری میں۔ اب جب نتائج نکالیں گے تو بہت کچھ واضح ہو جائے گا۔ میں اس عظیم اجتماع سے اور اپنے رسول سے بے لوث چاہنے والے اجتماع سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کتابیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ قد شک نہیں کرنا، جا تشریف لایا کم تمہارے پاس رسول ہونا ہمارا رسول۔ اگر آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس باریکی پہ غور کر لیا تو آج جلوس کا مزہ بکھرا ہوگا۔ آج جلوس کا مزہ بھی بکھرا ہوگا۔ آج اس مجلس کی برکت بھی بکھری ہوگی۔ آج اس میں شریک ہونے والوں کا انداز بھی جداگانہ ہوگا۔ اگر امت نے یہ سمجھ لیا کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کتابیوں کو مخاطب کیا کیونکہ وہ نبی کے متعلق جانتے تھے۔ اب قیامت تک کتاب کا سلسلہ رک گیا، کتاب ایک ہے۔ نبوت کا سلسلہ رک گیا کیونکہ ذات محمد پہ نبوت تمام ہو گئی۔ معصومیت کا سلسلہ ختم ہو گیا کیونکہ انبیاء پہ معصوم آنا بند ہو گئے۔ اب تا قیام قیامت کسی بھی معنی اور کسی بھی مفہوم میں نہ نبی قبول ہے، نہ رسول قبول ہے، نہ کتاب قبول ہے، نہ امت قبول ہے، نہ کلمہ قبول ہے۔ کلمہ چلے گا تو صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کتاب چلے گی تو صرف ذالک الکتاب لا ریب فیہ، امت چلے گی تو کنتم خیر امت، اور قیامت اور بعد از قیامت نبوت چلے گی تو ما کان محمد۔
بولیاں وال کے روشن ضمیر مسلمانوں، جب یہودیوں کو پتا ہے رسول کے بارے میں، عیسائیوں کو پتا ہے رسول کے بارے میں، مانے یا نہ مانے وہ مرحلہ علیحدہ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، ان کو مخاطب اس لیے کیا کہ انہیں پتا ہے اس کی صلاحیت کا کہ یہ ہے کون۔ یہ امت یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی گزر گئی کہ 1450 سال بیت گئے، ابھی نور بشر کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ یہ امت یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی نیچے گر گئی کہ صدیاں بیت گئی۔ تیرا مولوی علی نبی کے غیب پر بات کر رہا ہے کہ نبی کتنا جانتا ہے اور کتنا نہیں جانتا۔ میں رسول کا ترجمہ کروں گا، جس کے من میں حیا اور رسول کی غیرت ہوئی اسے آج پتہ چل جائے گا کہ رسول ہوتا کون ہے۔ قرآن میرے سامنے پڑا ہے، میں پلانٹڈ پروگرام نہیں کر رہا، میں آرام کے اندر بیٹھا ہوں۔ بہت آسان ہے یوٹیوبر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر کے ان کا تعلق رسول سے توڑنا، کیونکہ کفر بھی یہ جانتا ہے اگر ان کا تعلق رسول سے ٹوٹ گیا تو پھر ان کے حج اور ان کی نمازیں منہ پہ ماری جائے گی، اور ان کا تعلق رسول سے قائم رہا تو ان کا ایک سجدہ بھی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیونکہ کفر اپنی چالاکی میں کامیاب ہے۔ رات کو اس نے بیت المقدس اور فلسطین کو کچل کے رکھ دیا، سارا کفر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا، لیکن کسی ایک مسلمان حکمران کو بھی ایک لمحے کے لیے غیرت نہیں آئی۔ المیہ ہے، افسوس ہے، پورا کفر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا، امت فلسطین کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی۔ پورا کفر ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوا، امت کشمیر کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی۔ پورا کفر امریکہ اور یورپ کے ساتھ کھڑا ہوا، امت عراق اور شام اور یمن کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی۔ کیسی امت؟ یا اہل الکتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، تم تو جانتے ہو نا کہ یہ میرا رسول ہے، حسد کی وجہ سے نہیں مانا، مجھے حیرانگی ان سے نہیں کیونکہ انہوں نے حسد کی وجہ سے نہیں مانا، مجھے حیرانگی اس امت کے ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ کے بھی پوچھا کہاں لکھا ہے۔ آج مجھے بتا، آج میں یہاں بیٹھا ہوں، آج مجھ سے پوچھ کہاں لکھا ہے۔ تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ اگر تو نے نبی کے میلاد کے ثبوت پوچھنے تھے تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ اگر تو نے نبی کے علم غیب کو ناپنا تھا، رب نے تیرے میرے دنیا میں آنے کا مقصد رسول ناپنے کے لیے نہیں بھیجا، تیرے میرے آنے کا مقصد اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے، اور پہچان کا ذریعہ صرف نبی ہوتا ہے۔ مجھے بتا پورے قرآن اور حدیث کے ذخیرے میں کہاں کہا گیا کہ میں تمہیں دنیا میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ جا کے میرے نبی کو ناپ لینا؟ اتنا شک کیا نبی کی ذات پہ کہ دجالوں اور کذابوں نے میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، میرے نبی کی نبوت پہ اعتماد نہیں تھا اس لیے نبوت کا دعویٰ کیا، میرے نبی کی نبوت پہ اعتماد نہیں تھا اس لیے اپنے جیسا کہا، میرے نبی کی نبوت پہ اعتماد نہیں تھا اس لیے اس نبی کا قرآن جلتا رہا اور امت تماشا دیکھتی رہی۔ قرآن جل جائے تو
میں شکن نہ آئے، میلاد کے جلوس میں معصوم بچے مارے جائیں، بزرگ مارے جائیں، امت کے ماتھے پہ ایک پسینے کا قطرہ نمودار نہ ہو اور ایک چرخ جل جائے تو سارے مذہبی اور سیاسی تھکے بولنا شروع ہو جائے۔ شرم بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ شرم بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ اقبال نے کہا تھا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کے فوٹو سکول کی دیواروں پر اور سرکاری آفیسز میں لگا کر بندہ سمجھے میں اقبالیات کا ماہر ہوں، تو کک نہیں جانتا۔ وہ سارا یورپ پھر کے کہتا ہے، سارا یورپ پھر کے کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ زمانہ شناس آدمی تھا، مدینے ایک بار بھی نہیں جا سکا، ٹائم ہی نہیں ملا، حاجی نہیں تھا ایک بار، لیکن کہتا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ عزت ترجمہ میں کر دینا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، یعنی چوڑوں کا معاشرہ مجھے اپنی طرف میل نہیں کر سکا۔ فرنگ کا معنی ہے چوڑے۔ اقبال کہتا ہے چوڑوں کا معاشرہ مجھے اپنی طرف میل نہیں کر سکا۔ کیوں میل کرتا؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، جن آنکھوں میں مصطفیٰ اور مولا علی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی دھول کا سرما لگا ہو، وہ چوڑے نہیں دیکھا کرتے، جلوہ مصطفیٰ دیکھا کرتے ہیں۔ یہ 1976 اور 80 کی دہائی نہیں جا رہی، 2023 جا رہا ہے۔ مولوی ان پڑھ ہوتے ہیں، مولویوں کے پاس ہوتا کچھ نہیں، یہ ڈیلیور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یوٹیوبر سن کے محقق بنے اور گلہ ہم سے کرے، ہمارے سامنے بیٹھ، پھر پتہ چلے گا کہ ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ توجہ چاہوں گا، یہ قرآن مجید ہے، اللہ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا اور کیا فرمایا؟ میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہنے جا رہے ہیں۔ امت بنو، امت بنو، امت بن کے نکلو، رسول کے غلام بن کے نکلو۔ آج تمہاری پہچان پٹواری یوتھیا لبیکیہ نہیں ہونی چاہیے، تمہاری پہچان محمد عربی کا غلام ہونا چاہیے۔ آج تمہاری پہچان حضور کی غلامی ہونی چاہیے۔ امت بن جاؤ، جب نبی کی بات آ جائے، حکمران اور سیاستدان ہماری جوتی کی نوک پر، ہم عظمت مصطفیٰ کے لیے میدان میں کھڑے ہیں۔ سنو اور اس بات کو بڑے غور سے سنو، آج چھوڑ دو ان جماعتوں کو، آج صرف اللہ کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور تہیہ کرو کہ جیئیں گے بھی ان کے ساتھ جو مصطفیٰ کا جھنڈا بلند رکھنا چاہتے ہیں، مریں گے بھی ان کے ساتھ جو مصطفیٰ کی عزت کا جھنڈا بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کے لیے حاضر ہوں. کفر نبی پہ فلمیں بناتا رہا، امت سوئی رہی. کفر خاکے بناتا رہا، امت سوئی رہی. کفر قرآن جلاتا رہا، امت سوئی رہی. کفر فلسطین کو کچل گیا، امت سوئی رہی. کفر فلسطین کو مار گیا، امت سوئی رہی. کفر نے وزیر آباد میں ظلم ڈھا دیا، امت سوئی رہی. کفر نے یتیم خانہ چوک میں ظلم ڈھا دیا، امت سوئی رہی. کفر نے فیض آباد میں گولیاں گرائی، امت سوئی رہی. کفر نے ایبٹ آباد میں گولیاں گرائی، امت سوئی رہی. اور لبیک کے معنی پہ غور کر، جب رسول کے لیے حاضر ہے تو رسول تیرے سامنے نہیں آئے گا، کوئی رسول کا وارث ہی آئے گا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا آل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر. ماشاءاللہ مدنی ساؤنڈ والے بہت اچھا آپریٹ کر رہے ہیں، پرانے بیلی ہیں اور بہت اچھا آپریٹ کرتے ہیں. تھوڑا آپ بھی مہربانی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا آل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر. مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بوا کھولیا کہ کوئی نہیں کھولیا؟ بولو بولو. جدہ نہیں کھولیا وہ کھڑا ہو کے دس سکنا میرا اجے نہیں کھولیا، اس کا بھی حال ہے کھولنا. کیا بات جی، کیا بات. اگر رب کی طرف مہربانی ہوئی تو حال ہے کھولنا، ادھی طرف مہربانی نہ ہوئی تو میں کی کر سکتا. یا آل الکتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، قد جاءکم، قد شک نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ جنہیں میرے نبی تو بعد نبوت دا دعویٰ کیتا انہیں شک کیتا نا. جنہیں اپنے جے آکھیا، جنہیں نبی نو گاؤں دے نمبردار تے چودھری ورگا آکھیا، شک کیتے یا نہیں کیتے؟ جنہ کلمہ پڑھ کے نبی دے بارے پوچھیا بھائی کیوں جی اسی کہ تینوں کلمہ پڑھن دا کس کی اسی ایڈی تکلیف کرن دی کیڑی ضرورت سی جے کرے کلمہ پڑھ کے نبی نہ اپنا سی. تو اسلام نو موڈا دیتا یا تیرے موڈے تے کھلوتا اسلام؟ بھئی تیرا موڈا تھلو نکل گیا تو اسلام ہے سے جس نی وجہ تو اسلام ہے جے اس نو کدے تولنا ہے کہ تیرے کلمہ پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں. جے کلمہ پڑھن تو بعد تولا نہیں جاتا، مانا جاتا ہے. دلیل دیتا ہوں، تیرا یہ بچہ جس سکول میں پڑھتا ہے یونیفارم اس سکول کا لگائے گا، سلیبس اس سکول کا پڑھے گا، فالو اس سکول کے SOPs کو کرے گا. اگر غلط چلے گا دوسرے سکول کا یونیفارم لگا کے جائے گا تو وہ سکول والے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. دوسرے سکول کا نصاب لے کے جائے گا، وہ سکول والے اندر جانے نہیں دیتے. جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اسلام کے سکول میں داخلہ لے لیا ہے تو اسلام کے سکول پہ اعتراض کیوں؟ داخلہ کٹا لینا. کوئی اور پسند ہے تو اتنے چلا جانا.
داخلہ ادھر کرایا اور ایس او پیز کی خلاف ورزی ان کی. میں حیران ہوں تیری مسلمانی تو. ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہر دویے دیہڑے بندے عمرے تے ٹرے ہونے, پیروں جتیاں لائیاں, میں مدینے مرنا چاہنا. تو مدینے نہ مر, تو اتھے مر مدینے آلے واسطے. ڈرامے لگے میں مدینے مرنا چاہنا. تو مدینے مرنا چاہنا, تو مدینے آلے واسطے کیوں نہیں مرنا چاہنا؟ مدینے مرنا ضروری نہیں, مدینے آلے واسطے مرنا ضروری ہے. ختم نبوت دے غدار اتھے بیٹھے, تو مدینے مرنا چاہنا. ناموس رسالت دے ڈاکو اتھے بیٹھے, تو مدینے مرنا چاہنا. قرآن اتھے جلایا گیا, تو مدینے مرنا چاہنا. حضور تے حملے اتھے ہو رہے, تو مدینے مرنا چاہنا. مسلمانوں نو اتھے ذبح کیتا جا رہا, تو مدینے مرنا چاہنا. تینو ایڈا مرن دا شوق ہے فلسطین جل کے مار. ڈرامے بازیاں بنائیاں, میں مدینے مرنا چاہنا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر. راتی فلسطین تے حملہ ہویا نا, ان عاشقاں نو آکھو 5 کروڑ عاشق جڑے پاکستان وچ, انہاں نو آکھو آؤ اسی بھی تے ساڈے پیر بھی تے ساڈے مولوی بھی تے ساڈے حکمران بھی سارے باہر نکلو, مدینے والے واسطے مرنے, فلسطین جانے. شامی ڈانگا کڈو تے ٹر پاؤ فلسطین دے منہ کر کے. اے مقصد رسول اللہ دی آمد. گلے پھول پے ہون, ہار پے ہون, تو جناب پاسپورٹ بنوا کے ویزا بنوا کے تو عیاشیاں کرن واسطے مکہ مدینہ 3 مہینے کبوتر والے چوک کے چاول کھانا رہے. میں مدینے مرنا چاہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر. اجے سبحان اللہ اس میں یار دی نہیں آئی کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں, میں تاں بار بار آیت پڑھنا پیا. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. قد جاءکم من اللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے ایمان والو, اے انسانوں, اے اہل کتاب, قد تمہارے پاس تشریف لائے, جاءکم تمہارے پاس تشریف لائے, رسولنا. کون؟ صرف رسول نہیں, نون زبر الف نا بھی ہے. پورا پورا بولا کرو, بولنا سیکھو, کھڑا کے بولو. ہمارے سامنے ہر بندے کو اجازت ہے کھڑا کے بولے. رسولنا تمہارے پاس تشریف لائے, تمہارے پاس, تمہارے پاس تشریف لائے, رسولنا. پتہ نہیں کیا اتھارٹی ہے میرے نبی کی,
پتہ نہیں کیا پاور ہے حضرت میرے نبی کی. صحرا میں ریت کا ایک ایک ذرہ کہے رسول ہونا، شجر کا پتا کہے رسول ہونا، ایک ایک حجر کہے رسول ہونا، بشر کہے رسول ہونا، ملائک کہے رسول ہونا، پانی کہے رسول ہونا، آگ کہے رسول ہونا، جنت کہے رسول ہونا، عرش و کرسی کہے رسول ہونا، فرش کہے رسول ہونا، تخت الصراع کہے رسول ہونا، عرش اعظم کہے رسول ہونا، اور خود ساری کائنات کا خالق کہے رسول ہونا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، زندہ آباد، زندہ زندہ آباد، زندہ آباد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. رسول ہونا ہمارے رسول. اچھا رسول کا معنی رسول کر دیا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا کوئی معنی بھی تو ہوگا نا. بولتے کیوں نہیں ہو؟ ادھر ادھر نہ دیکھو، مجھے دیکھو، میں رسول کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. کلمہ پڑھو سارے مل کے میرے سمیت، لا الہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ کرو کلمے کے پہلے حصے کا، لا الہ الا اللہ. نہیں، پہلے حصے کا ترجمہ کیجئے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے. ترجمہ ہو گیا. ریلیکس ہو جاؤ، فریش ہو جاؤ، ذہنی طور پہ بالکل مطمئن ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے. ترجمہ ٹھیک ہے، ترجمہ ہو گیا. سوائے اللہ کے کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق، کوئی سجدوں کے لائق، کوئی رکوعوں کے لائق، کوئی نیازوں کے لائق، کوئی نظروں کے لائق، کوئی منتوں کے لائق، کوئی طواف کے لائق، کوئی قیام کے لائق. لا الہ الا اللہ. سونا جڑا اہل سنت شرک تے بدعت دے فتوی لانا، میں ترجمہ کر کے جا رہا ہوں لا الہ الا اللہ دا. سجدہ بھی خدا واسطے ہے، رکوع بھی خدا واسطے ہے، قیام بھی خدا واسطے ہے، نظر بھی خدا واسطے ہے، نیاز بھی خدا واسطے ہے، منت بھی خدا واسطے ہے. کہ اسا کدے نبی نو سجدہ نہیں نہ کیتا تے اور کسی نو کرنا بھی نہیں. سانو مشرک نہ کہے، اپنا دماغ سیٹ کروا، اپنے آپ نو ٹھیک کر. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، محمد اللہ کے رسول. مجھے توجہ چاہیے، محمد اللہ کے رسول. میں بولیاں وال سے، غیرت مند مسلمانوں سے آج ایک کوسچن چھوڑ کے جا رہا ہوں. محمد اللہ کے رسول ہیں، تو نے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا، محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں. میں بھی ادھر ہی ہوں، آپ بھی ادھر بھی. 12 بجے آپ اپنا جلوس لے کے روانہ ہو جائیں، 12 سے 5 منٹ کے اندر. پہلے آپ نے ترجمہ کیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر محمد اللہ کے رسول. محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ محمد عربی زبان کا لفظ ہے نا، اس کا کوئی معنی ہوگا. رسول عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا کوئی معنی ہوگا. تو جب لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کر لیا تو محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ صرف اتنے پہ مظاہرہ کر لیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ تو ٹھیک ہے نا. ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رسول کا معنی بھی رسول، محمد کا معنی بھی محمد، تو ترجمہ کیا ہے؟ بھائی میرا نام ہے فتح، تو فتح کا معنی بھی فتح، تو پھر سورت فتح کا معنی کیا ہوگا؟ مثلا ایک بندے کا نام ہے ندیم، تو ندیم کا معنی بھی ندیم ہی ہے، تو پھر ندیم کا معنی کیا ہوگا؟ نار، آگ،
اگر نار کا معنی نار ہی ہے تو پھر نار کا معنی کیا ہوگا؟ پانی، عربی میں کہتے ہیں ماں، اگر ماں کا معنی ماں ہی ہے تو پھر ماں کا معنی کیا ہوگا؟ رسول۔ جب رسول ہے تو رسول کا کوئی معنی ہوگا نا کہ ہمارے رسول ہیں۔ اب میں ترجمہ کر کے دیتا ہوں۔ رسول کا ترجمہ قرآن کے اندر سے دیکھنا ہے، جانا پڑے گا 16واں سپارہ، سورت کا نام ہے مریم، آیت کا نمبر ہے 17، 18، 19، 20۔ یہ ہمت ہوئی تو توڑ کے دکھا دینا اہل سنت کا پورے مسلک کو، اہل سنت کے پورے مسلک کا وکیل بن کے بات کر رہا ہوں۔ یہ ہے قرآن، سورت کا نام ہے مریم، آیت کا نمبر ہے 16، 17، 18۔ آپ تیار اور میں قرآن پڑھوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس چیز کا معنی ہم ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ بولو سارے نوجوان، بولو کس چیز کا معنی ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ پیچھے جو صفا کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی تشریف فرما ہو کر ہی بول دیں، کس کا معنی ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ رسول۔ رسول کا معنی قرآن سے ڈھونڈ کے دیتا ہوں۔ رسول ہوتا کون ہے؟ رسول سمجھ آ گیا تو اعتراض مک جائیں گے۔ قوم کو نہ رسول سمجھ آیا، نہ رسول کے صحابہ سمجھ آئے، نہ رسول کی اہل بیت سمجھ آئی، نہ اولیاء سمجھ آئے، نہ قرآن سمجھ آیا، نہ امت سمجھ آئی، بس سمجھ آیا تو اپنا فرقہ سمجھ آیا۔ حضرت یہ قرآن رہا، 16ویں آیت پڑھنے لگا ہوں سورت مریم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم۔ یہ مریم اللہ کی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ادھر ذکر کرو کیونکہ میرے عیسیٰ دی ماں ہے۔ واہ مسلمانوں واہ، حد ہو گئی ہے 2 کروڑ مسلمان دنیا تے رہنا، جیڑا رب عیسیٰ دی ماں دا ذکر کروا رہا اور انہوں اتنا پسند ہے، انہوں آمنہ دا ذکر کتنا پسند ہو سے۔ واہ مسلمانہ واہ، تیرے تو میں صدقے جاؤں، اپنے نبی دے ماں باپ نو بھی نہیں بخشا، انہوں بھی کافر لکھ چھوڑے۔ اجی امت اس گل سے بحث کر رہی کہ حضور دے والدین مسلمان ہے یا کافر ہے، کہ تو ڈوب کے مر کیوں نہیں جاندا؟ تیرے واسطے دلائل نا کافی ہیں، ان دلائل نال تیرا کام نہیں بڑھدا۔ تو ایویں پہنچ جم پیا ایویں گٹر چ پانی لے کے کسی گندی چھوڑی پا نک دبو تے مر جا۔ تینوں اجی اپنے نبی دے والدین دی ایمان سے بھی شک ہے تے مر جا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من آلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك۔ یاد ہے نا کہ چیز جوڑن جا رہے ہیں؟ قال انما انا رسول ربک، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔
تیار ہو ترجمہ کرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ. کیڑی وڈی چال چلا کفر، نہ محمد دا ترجمہ ہون دیتا نہ رسول دا ترجمہ ہون دیتا، تے بس رٹی گل رکھ لی منہ. اس وقت اسی مانی سمجھ کے سا نا، پھر تانوں اے اعتراض نہیں ہون لگا. مینوں پشاور ایک بندہ کہنے لگا حضور دا میلاد کتنے لکھیا؟ میں کہ سورۃ طارق جتھے تیرا جمنا لکھا اس تو اگلی آیت جو حضور دا میلاد لکھا. تیرے جمنے کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے نا، تے حضور دی ولادت کا ذکر بھی موجود ہے. تے تیرا جمنا موجود ہوے قرآن ہے، تے حضور دی ولادت نہ ہوے قرآن ہے. ایک میں کہنے لگا میلاد کتنے لکھیا؟ میں کہ نصیب وچ لکھیا. ایک اور کہنے لگا کتنے لکھیا؟ میں کہ بندے ایمان تے حیا نصیب ہوے تے قرآن دے ہر صفحے تے لکھیا. بے شرمی دا تے ڈھیٹ پن دا علاج ہے ہی کوئی نہیں، پوری دنیا کوئی. وہم دا، بے شرمی دا، بے غیرتی دا علاج دنیا نے سب تو بڑے حکیم لقمان کول بھی کوئی. آج دن تک بے شرمی دا علاج کرے کوئی جاری ہویا، بے حیائی دا علاج کوئی ہوے، بے غیرتی دا علاج ہوے، منافقت دا علاج ہوے، ماں دس دے. ساڈے کول بہت سارے مینوں کوئی علاج دس دو، میں انہوں چیک کرا لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اے میرے محبوب اپنی کتاب میں عیسیٰ کی امی اور عمران کی بیٹی مریم کا ذکر کیجئے. اے اللہ دی رشتہ دار کوئی نہیں، اللہ دا ذکر کروا رہا. آکھنا کہ یہ بند کمرے بیٹھ کے کہ باب شے کوئی نہیں. پتر باہر نکل، اندر بیٹھ کے ویڈیو بنا کے پیسے کمانے تے نوجوانوں نے ذہن خراب کرنے سوکھے ہیں. باہر نکل ساڈے نال گل کر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. جب مریم اپنے رب کی عبادت کے لیے مشرق والے کمرے میں چلی گئی. یاد ہے کہ ڈھونڈن جا رہے ہیں شاب ٹھیک. اذ انتبذت من آلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا. مریم نے حجاب اوڑھ لیا. فارسلنا الیہا روحنا. ہم نے اس کے کمرے میں اپنی روح یعنی جبرائیل کو بھیجا. بشرن سویا، مکمل بشر بنا کر. جب مریم کی نظر پڑی تو مریم تو نہیں جانتی تھی یہ جبرائیل ہے. وہ تو ایک بشر سمجھ کے کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. آگے سے جبرائیل نے کیا کہا؟ وڈے گھر دا بندہ وڈی گل کرنا، شودے گھر دا بندہ ہوئے تو گل بھی شودی کرے گا، نیچی گل کرے گا، چبڑ مارے گا. وڈے گل دا بندہ ہوئے وڈی گل کرے گا. بندے دی پہچان غلط ہوئی ہو جانی، بندہ گل کرے پتہ چل جانا بندہ کیڑا شد ہوئے، تے بندہ گل کرے تے پتہ چل جانا بندہ کیڑا خاندانی تے نسلی ہے. جبرائیل دی گل دسے نہیں پئی. مریم آ کیا میں رب کی پناہ مانگتی ہوں، تو میرے کمرے میں کیوں گھس آیا؟ وڈے بندے جڑی گل کیتی ہو سن لے، رسول دا معنی تینوں سمجھ آ جا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما انا رسول ربک. سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت
اپنی زبانہ کھولو تے ہاتھ بلند کرو. رسول نے نائے تے نہ بول، رسول نے نائے تے نہ بول سو تے کہنے نائے تے بول سو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. مانا ایوے آئے رسول اسی حضران جڑا نبی مارو حضر ہاتھ چاہو. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی احمد یار خان نعیمی فرمانے نا، ہتھا نہ شکر ایوے کہ حضور واسطے اٹھن، اکھا نہ شکر ایوے کہ ذکر رسول ویکھن، کنا نہ شکر ایوے کہ ذکر رسول سنن، نک نہ شکر ایوے کہ ذکر رسول سنگن، زبان دا ذکر رسول ایوے کہ حضور واسطے بولے، پیراں دا ذکر رسول پہ پیراں دا شکر ایوے کہ حضور واسطے چل کے جاون. روٹی کھا کے جڑی اندر جا کے غلاظت بن جائے، اس تو بعد تے رب دا شکر ادا کرنا ضروری، جس رسول نے تیری قبر نو جنت بنانا. اجے اینچی ٹیپ ناپ کے رکھ کے بیٹھا ہے. مک گئی میری گل، رسول دا معنی سمجھ. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں رب کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. آگے سے جبرائیل نے کیا کہا؟ قالا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں. کیوں آیا ہے؟ لأہب لک غلاما زکیا، تجھے صاف ستھرا بیٹا دینے کے لیے. اسا کیڑی شے لوڑن واسطے ٹرے سن. قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رب دا بھیجا ہے، میں جبرائیل نہیں، میں تیرے رب دا بھیجا ہے. کیوں آیا؟ لآب اللہ کے غلامن، تینو صاف ستھرا کیڑا بیٹا دیتا سی جبرائیل دی پھوک نال رب نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہن میری گل سن، جیڑا ایک واری زمین تے رسول بن کے آوے او تے دے عیسیٰ جیا پتر، جیڑا قیامت تک تے قیامت تو بعد تک رسول ہوے. ہن رسول دا معنی سن، رسول کا معنی ہے عطا کرنے والا، دینے والا. ایک ہے نبی، ایک ہے رسول. نبی وہ ہوتا ہے جو رب کا پتہ بتائے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو رب سے لے کے انسانوں کو عطا کرے. رسول دمانی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. میں نے اس تعریف کیے ہوئے محمد کو اپنا رسول مانا ہے جو رب سے لیتا رہتا ہے، ہمیں دیتا رہتا ہے. ماشاءاللہ. آؤ جی رفاقت صاحب. ماشاءاللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ لے آبالا کے غلامن زکیہ، میں تجھے صاف ستھرا بیٹا دینے کے لیے. بولیاں والو، بات کو بڑے غور سے سمجھو. جبرائیل کہتا ہے میں تیرے رب کا رسول ہوں، میں دینے کے لیے آیا ہوں. تو جو دے وہ رسول ہوتا ہے. سبحان اللہ بولو یار، سبحان اللہ. جو دے وہ، لیکن یہ اتھارٹی رب کی طرف سے دی جائے دینے کی. میلادی صاحب، یہ اتھارٹی رب کی طرف سے دی جائے. ایم پی اے اور ایم این اے کی طرف سے زکوٰۃ بانٹنے کی اتھارٹی نہ ہو. غلامن زکیہ،
رب کی طرف سے رسالت کی اتھارٹی جبرائیل کے پاس ہو تو پتر دیتا ہے، عیسیٰ جیسا اتھارٹی محمد عربی کے پاس ہو تو قحافہ کے بیٹے کو صدیق بناتا ہے، خطاب کے بیٹے کو عمر بناتا ہے، عفان کے بیٹے کو عثمان بناتا ہے، ابو طالب کے بیٹے کو حیدر کرار بناتا ہے۔ اور بولیاں وال کا سنی ان 4 یاروں کے نام پر یہ باب کرم بنا کر بتاتا ہے نبی کی نظر کا حقدار وہی ہوگا جو ان کے نیچے سے گزرے گا۔ ان 4 کے نیچے سر سرنڈر کرنا پڑے۔ معیار بدلیے، سوچ بدلیے، نظریہ بدلیے، خیالات بدلیے۔ بہت ہو گئی اوٹ پٹا، بہت پڑے گئے شعر، بہت سنائی گئی حقیقتیں، بہت سنائی گئی روایتیں، اہل سنت کے مسلک کو بہت نقصان دیا گیا بڑی گہری سازش کے تحت، لیکن جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے ہم تو آپ کو بچائیں گے اور دلائل کی دنیا میں بچائیں گے، اور اپنی بات کے ذمہ دار ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو عطا کرے، نبی وہ ہوتا ہے جو رب کا پتہ بتائے۔ رب کا پتہ بھی خود مصطفیٰ نے بتایا، عطا بھی مصطفیٰ نے کیا، نبوت بھی حضور پہ ختم، رسالت بھی قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی میرے نبی کے علاوہ نبی کوئی نہیں ہو سکتا، میرے رسول کے علاوہ رسول کوئی نہیں ہو سکتا، میرے قرآن کے علاوہ کتاب کوئی نہیں ہو سکتی، اس امت کے علاوہ امت کوئی نہیں ہو سکتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کلمہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ کلمہ بھی آخری، امت بھی آخری، کتاب بھی آخری، نبی بھی آخری، رسول بھی آخری۔ ہمارا رسول یعنی جو تم کو دیتا ہے ہم اسے دیتے ہیں، وہ تمہیں مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا نبی کیا کیا دیتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے کیا کیا لیا ہے؟ میں نے کہا آپ کو کیا کیا چاہیے؟ بڑی دیر سوچنے کے بعد، ہوتی تو بونگی ہے نا، بات تو کوئی نہیں ہوتی، یہ کوئی باتیں کرنے والی۔ نبی کیا کیا دیتا ہے؟ یہی میں نے آیت پڑھی تو مجھے کہنے لگا نبی نے نماز دی، نبی نے ایمان دیا، نبی نے کلمہ دیا، نبی نے روزہ دیا، نبی نے حج دیا، نبی نے مسلمان بنایا، نبی نے قبر میں تدفین کا طریقہ بتایا۔ میں نے کہا جس نبی نے دین جیسی اعلیٰ چیز دے دی، دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے اس نبی کے سامنے کہ میرے رب نے کہا اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میں کسی کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ ایمان بھی نبی نے دیا، رحمان بھی نبی نے دیا، قرآن بھی نبی نے دیا، سب کچھ نبی نے دیا، اب نبی سے اور کیا لینا چاہتے؟ لے جاؤ پورے یقین کے ساتھ اپنا جلوس، اور آج یہ گلیاں گونج جائیں اور پتہ چل جائے کہ یا رسول اللہ کہنے والے مسلمانوں نے آج ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے اور قرآن کے دلائل کی روشنی میں کیا ہے، کیونکہ نبی کے میلاد پر سبیل لگانا اور میٹھی چیز بانٹنا یہ میرے رب کی سنت ہے۔ اے پیج قرآن، جب عیسیٰ کا میلاد ہوا اللہ نے عیسیٰ کی ماں کو کیا کہا؟ اپنے پیروں کی طرف دیکھ، نیچے سے چشمہ نکلا یا نہیں نکلا؟ سبیل لگی یا نہیں لگی؟ کہا کھجوروں کو ہاتھ لگا، ہاتھ لگایا، کھجوریں گری یا نہیں گری؟ تو میٹھی چیز بھی رب نے عیسیٰ کے میلاد پر تقسیم کی۔ جو رب عیسیٰ کے میلاد پر مٹھائیاں تقسیم کرے اور سبیل لگائے، اس رب کو محمد کے میلاد پہ ان چیزوں سے کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ جی اگر قرآن میں یہ بات نہیں ہے تو میرا گریبان حاضر ہے، ابھی پکڑ لیں۔
اگر نبی کے میلاد پہ سبیل کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میرا گریبان ابھی پکڑو، مجھے واپس مت جانے دو اسلام آباد، میں نہیں جانا چاہتا، مجھے روک لو یہ۔ نبی کی ولادت کے اوپر اگر کھجوروں کا ذکر نہیں ہے، میٹھی چیز تقسیم کرنے کا ذکر نہیں ہے، میرا گریبان پکڑ لو۔ نبی کے میلاد کے اگر قرآن میں جلوس کا ذکر نہیں ہے، میرا ابھی گریبان پکڑ لو، مجھے واپس مت جانے دو اسلام آباد، میں رکوں گی۔ اور اگر یہ سارے ذکر موجود ہیں تو آج اہل سنت کے پلیٹ فارم پر ہر مسلک کا بندہ اپنے اپنے مولویوں کو چھوڑ کر نبی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آج چھوڑ دے تھوڑی دیر واسطے اپنے مولویوں نو، تیرے مولویوں کی کوئی حیثیت نہیں، قرآن کی سب تو بڑی حیثیت ہے۔ آج اپنے مولویوں نو چھوڑ دے، اہل سنت دی اس جلوس دا حصہ بن جا، اور حصہ بن کے آج ایتھے سینہ کٹ کے ہاتھ جا کے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لا کے دس، اللہ دے رسول تہاڈی عزت واسطے بھی حاضر ہاں، تہاڈی آبرو واسطے بھی حاضر ہاں، تہاڈی ختم نبوت واسطے بھی حاضر ہاں، تہاڈی ناموس واسطے بھی حاضر ہاں۔ اللہ رب العالمین انجمن غلامان مصطفیٰ عالیان علاقہ کی اس خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائی علامہ رفاقت علی حقانی صاحب، طیب میلادی صاحب، عمر ایڈوکیٹ صاحب، دیگر علماء کرام جو آج کی اس خوبصورت نشست کا حصہ بنے اور ان کی آمد سے محفل کی برکات میں مزید اضافہ ہوا، اللہ رب العالمین ہمیں یہ نور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے اس عظیم ولی کے قرب کے توسل سے اللہ ہماری محفل کو قبول فرما کر ہمیں دن قیامت حضور کا لواء الحمد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سارے حضرات دعا کرو تو اس تو بعد بنجو آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید